اگلی حدیث اب دو جو میں سنانے لگا ہوں یہ اس موضوع پر ہے کہ حضور نے رفع الیدین کرتے دیکھا اور منع کر دیا۔ پہلے تو کیا بتایا تھا؟ کوئی صحابہ کا عمل، صحابی کہتے ہیں حضور اس طرح نماز پڑھتے تھے کہ آپ بار بار ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ پہلی حدیث جو ہے یہ بابا نسائی کی کتاب نسائی شریف حدیث نمبر 1185، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت جابر بن سمرہ، کہتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن رافع ایدینا فی الصلاۃ، ہم نماز پڑھ رہے تھے اور حضور تشریف لائے، اور حضور نے دیکھا کہ ہم نماز میں رفع الیدین کر رہے ہیں، بار بار ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم نماز میں ایسے ہاتھ اٹھا رہے ہو جیسے شرارتی گھوڑوں کی دمیں ہوتی ہیں، پوچھل۔ لہذا کیا کرو؟ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز کے اندر سکون اختیار کرو۔ یہ بابا نسائی کی کتاب سنن نسائی کی حدیث نمبر 1185 ہے۔ اس کے اندر صحابی یہ کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے اندر رفع الیدین کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے اندر رفع الیدین کر رہے تھے، حضور نے ہمیں رفع الیدین کرتے دیکھا اور حضور نے فرمایا کہ یہ گھوڑوں کی پوچھلوں کی طرح ہاتھ مت اٹھاؤ، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز کے اندر سکون اختیار کرو۔ اب اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر رفع الیدین کرتے دیکھ کر اس کو منع فرما دیا۔ اب جب نبی پاک نے منع کر دیا تو پھر ہم کون ہوتے ہیں رفع الیدین کرنے والے؟ اگلی حدیث شریف حضرت بابا جی مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صحیح کی 970 حدیث نمبر ہے۔ کیا ہے؟ حدیث نمبر 970 ہے۔ کہتے کننا اذا صلینا مع رسول اللہ، ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے۔ پہلی روایت میں کیا تھا؟ الگ نماز پڑھ رہے تھے، حضور تشریف لائے، حضور نے دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، رفع الیدین کریں، حضور نے منع کیا۔ اس روایت میں جو مسلم کی ہے اس میں ہے کہ ہم نبی پاک کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، اور ہم نے کیا کیا؟ جب سلام پھیرا تو سلام پڑھتے وقت ہم نے جب سلام پھیرتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اس طرح ہاتھ بھی اٹھاتے تھے، رفع الیدین کرتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، واشار الی جانبین، دونوں طرف ہم کیا کرتے تھے؟ ہاتھ اٹھا کر اشارہ کرتے تھے۔ حضور نے وہاں بھی یہی فرمایا کہ یہ تمہارے ہاتھوں کو کیا ہو گیا ہے؟ جیسے شریر گھوڑوں کی دمیں ہیں، لہذا اور صرف اتنا کرو کہ جب بھی کوئی سلام پھیرو تو بس دائیں بائیں دیکھ کے کیا کر دو؟ سلام کہہ دو۔ دو روایتیں ہیں۔ اب کچھ لوگ یہاں پہ جو حدیثوں والے ہیں نا، جو نام لیتے ہیں بڑا ہم حدیث جانتے ہیں، حدیث پر سب سے بڑے دشمن حدیث کے یہ ہیں کہ جب ہم حدیث پیش کرتے ہیں تو حدیث کو شہید کرنے پر تل جاتے ہیں۔ پوری کوشش ہوتی ہے کہ حدیث ثابت ہی نہ ہو۔ نام رکھا ہے صحاح ستہ، صحاح کیا معنی ہے؟ صحیح کی جمع ہے، 6 صحیح کتابیں۔ تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ کہتے تھے کہ حدیث کو دی، حدیث کو دی، یعنی پہلا طریقہ واردات یہ ہے کہ بندے کو کہا کہ جو نماز پڑھے حدیث میں کوئی نہیں۔ اب وہ گرتا پڑتا عالم دین کے پاس پہنچ گیا، اس نے جا کے بتایا کہ نہیں یار یہ دیکھو یہ حدیث میں ہے، یہ صحاح ستہ میں۔ اب صحاح ستہ کی حدیثوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، نہیں یہ تو ضعیف ہے۔ پوچھے کہ نبی پاک نے ضعیف کہا ہے، صحابہ نے ضعیف کہا ہے، وہ جو امام خود روایت کر رہا ہے وہ اس نے ضعیف کہا ہے، آپ کو بعد میں پتہ چلا ہے، تو یہ اس کو شہید کرنے پر تل جاتے ہیں۔ تو پہلے تو یہ ہے کہ بھئی حدیثیں کوئی نہیں، حدیث بتا دیں، پھر کہتے ہیں کہ کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ اچھا ضعیف والا چکر بھی جو 4 کتابیں ہیں ان میں کرتے ہیں، 2 جو کتابیں ہیں نا مسلم بخاری کی، ان کو چھوٹ ہے، یعنی وہ امام بخاری اور امام مسلم دونوں جو بابیں ہیں، یہ خود بھی اور ان کے جتنے راوی ہیں وہ سارے، ان میں نہ کوئی بوڑھا ہوا نہ کوئی بولنے والا تھا، بالکل صاف ستھرے تھے۔ ایک مرتبہ بھی زندگی میں ان سے غلطی نہ بابا بخاری سے، نہ بابا مسلم سے، نہ ان کے راویوں سے، باقی سب سے ہو سکتی ہے، بوڑھے بھی ہوں گے، حافظہ بھی ختم ہو جائے گا، لیکن یہ دونوں بالکل موڑ لے کر آئے ہیں کہ بالکل ان کے اندر جو حدیث ہے نا وہ معصوم ہے بالکل۔ اب جناب ہم نے جب پیش کی مسلم کی روایت، اب اس میں یہ ہوا کہ نہیں جی یہ دیکھو جی یہ تو سلام کے وقت حضور نے منع کیا، تو ہم کہتے ہیں سلام کے وقت منع کیا تو سلام تو آخر میں پھیرا جاتا ہے نا نماز میں،
تو جب سلام میں منع ہو گیا تو بدرجہ اولا نماز کے اندر تو منع کرنا چاہتے ہیں. جب حضور یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی سلام کے وقت ہاتھ نہ اٹھاؤ بس صرف سلام پھیرو، ٹھیک ہے، تو جب حضور یہ فرمانا چاہتے ہیں تو نماز کے اندر تو بدرجہ اولا رفع الیدین منع ہوگا نا. تو اب زور یہ لگاتے ہیں کہ بھئی یہ ایک ہی واقعہ ہے. حضرت جابر کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھے تو یہ اس سے متعلق. میں نے آپ کو الگ کر کے فرق کر کے بتایا ہے. نسائی کی حدیث نمبر 1185 میں الگ واقعہ ہے، وہاں الفاظ ہیں خرج علینا رسول اللہ ونحن رافع ایدینا فی الصلاۃ. حضور تشریف لائے، ہم نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کے اندر کیا کر رہے تھے؟ ہاتھ اٹھا رہے تھے، رفع الیدین کر رہے تھے. یعنی یہ الگ واقعہ ہے. جو مسلم والی روایت ہے وہاں کننا اذا صلینا مع رسول اللہ، ہم نبی پاک کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے. یعنی واقعے میں فرق ہے. ایک واقعے میں کیا ہے کہ حضور تشریف لائے، ہم نماز پڑھ رہے تھے. دوسرے واقعے میں ہے کہ ہم نماز حضور کے ساتھ پڑھ رہے تھے. تو الگ الگ واقعے ہیں جی. پہلی روایت میں جو راوی ہیں نا حضرت جابر بن سمرہ، ان سے جو روایت کرنے والے ہیں وہ ان کے شاگرد ہیں تمیم بن طرفہ، اور دوسری روایت میں جو روایت کرنے والے حضرت جابر سے ان کے شاگرد ہیں وہ ہیں عبید اللہ بن کبتیہ. الگ الگ راوی ہیں، الگ الگ واقعہ ہے، اس لیے اس کو ایک بنانا درست نہیں ہے.